بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، معدہ کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے دو بہت ہی لاجواب اور بہت ہی فائدہ مند گھریلو نسخے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ بالکل آسان اور سادہ سے نسخے ہیں۔ اگر آپ کچھ دن متواتر انہیں استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کا معدہ اتنا قوی ہو جائے گا، ہاضمہ اس قدر مضبوط ہو جائے گا کہ جو بھی خوراک آپ کھائیں گے وہ اچھے سے ہضم ہو کر اس سے آپ کے بدن کو مکمل غذائیت اور بھرپور انرجی حاصل ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے دو چار انتہائی اہم اور ضروری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو بڑے بڑے نامور حکماء نے اپنے سالہ سال کے تجربات کے بعد بیان کی ہیں۔ کچھ انتہائی اہم اصول بیان کیے ہیں، ان پر اگر عمل کیا جائے تو زندگی بھر کبھی آپ کا معدہ خراب ہی نہیں ہوگا، بلکہ آپ سینکڑوں خطرناک امراض سے بھی بچے رہیں گے۔ ایک تو اگر آپ اپنے معدہ کو ہمیشہ صحت مند اور تندرست دیکھنا چاہتے ہیں تو دانتوں کی صحت کا اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ جب تک آپ کے دانت مضبوط رہیں گے اور آپ اپنے دانتوں کو صاف رکھیں گے، آپ کا معدہ بھی تندرست رہے گا۔ دوسرا، جب بھی آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں، سکون سے مکمل اطمینان کے ساتھ اچھی طرح چبا چبا کر کھانا کھائیں۔ کبھی بھی جلدی میں کھانا نہ کھائیں۔ اگر طبیعت بوجھل سی، سست اور تھکی تھکی ہے تو ایسے میں آپ کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا ہے، بلکہ ہلکی پھلکی غذا کھا لیں یا کوئی جوس وغیرہ پی لیں تاکہ معدہ پر بوجھ نہ پڑے، ورنہ یہ آپ کو کسی مرض میں مبتلا کر سکتا ہے۔ ویسے بھی کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے، بلکہ تھوڑی سی بھوک رکھ کے کھانا چاہیے۔ اپنے دسترخوان کو ہمیشہ سادہ رکھیں اور کوشش کریں کہ ایک وقت میں ایک ہی قسم کی غذا کھائیں۔ مختلف قسم کی کھٹی، میٹھی اور ٹھنڈی گرم غذائیں ایک وقت میں کھانا گیس، تیزابیت اور ہاضمہ کی خرابیوں کا سبب بنتا ہے۔ خاص طور پہ کھانے کے ساتھ یا کھانے کے فوراً بعد دودھ یا دودھ سے بنی کوئی چیز، مثلاً چائے یا کسٹرڈ، کھیر، دلیا وغیرہ ایسی سویٹ ڈشز کا استعمال کرنا معدہ کے امراض کا باعث بنتا ہے۔ زیادہ مرچ مسالے دار چیزوں کا استعمال کرنا نظر کو کم کرتا ہے اور معدہ کو سخت نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہر وقت غصے کی حالت میں رہتے ہیں یا بہت زیادہ غم زدہ رہتے ہیں، بلا وجہ کی سوچ بچار اور فکر میں مبتلا رہتے ہیں، ایسے لوگوں کا معدہ اور ہاضمہ خراب ہی رہتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا، کیلولہ کرنا، ایک تو تھکان کو دور کرتا ہے، دماغ فریش ہو جاتا ہے، آنکھوں کو سکون ملتا ہے اور معدہ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، سنت بھی ہے، لہٰذا اس پر ضرور عمل کیجیے۔ رات کا کھانا زیادہ پیٹ بھر کر ہرگز نہ کھائیں، قدرے ہلکا کھائیں، خاص طور پہ ایسے مریض جنہیں دمہ کا مرض ہے، اسی طرح ڈائبٹیز کے مریض اور ایسے لوگ جنہیں رات کو کھانسی ہوتی رہتی ہے۔ ایسے لوگوں کو رات کا کھانا لطیف اور زود ہضم، ہلکا پھلکا کھانا چاہیے اور کھانے کے فوراً بعد سونا نہیں ہے، تھوڑا پیدل چلیں، کھانے کو ہضم کریں، اس کے بعد سونے کے لیے بستر پر جائیں۔ اسی طرح کسی بیماری سے صحت یاب ہونے کے بعد بھی کچھ دن آپ کو ہلکی پھلکی اور کم خوراک کھانی چاہیے۔ کولڈ ڈرنکس اور برف والا ٹھنڈا پانی معدہ کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں، لہٰذا ان سے ضرور پرہیز کریں۔ روٹی ہمیشہ بغیر چھنے ہوئے آٹے کی کھائیں، کیونکہ آٹے کے چھان میں ایسے وائٹامنز پائے جاتے ہیں جو آپ کے معدہ کو اور آنتوں کو تقویت دیتے ہیں اور قبض کی شکایت کو رفع کرتے ہیں۔ اسی طرح قبض کی شکایت میں ہی بار بار جلاب آور اور قبض کشا ادویات کا استعمال کرنے سے معدہ بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے۔ شادی شدہ افراد میں کثرت ملاب کی عادت معدہ اور جگر کو کمزور کرتی ہے، خاص طور پہ کھانے کے فوراً بعد اگر ملاب کیا جائے تو اس سے معدہ کو شدید نقصان ہوتا ہے۔ چنانچہ جب تک کھانا اچھے سے ہضم نہ ہو جائے اس وقت تک ملاب نہیں کرنا چاہیے۔
چاہیے۔ تو ناظرین، یہ کچھ اہم باتیں ہیں، ان باتوں پر اگر آپ عمل کریں تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ تو چلیے اب آج کے نسخوں کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے لیے جو پہلا نسخہ ہے، اسے بنانے کے لیے ایک تو آپ نے زیرے کا استعمال کرنا ہے۔ چنانچہ 20 گرام سفید زیرہ لے کر اسے ہلکی آنچ پر رکھیں اور ہلکا ہلکا بھون لیجئے۔ زیرہ معدہ کو تقویت دینے کے لیے چند ایک انتہائی مفید ترین چیزوں میں سے ایک ہے، خاص طور پہ جن لوگوں کو بھوک کم لگتی ہے، کھایا پیا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہوتا، گیس پادی اور اپھارہ کی شکایت رہتی ہے، تھوڑا سا کھانے سے ہی پیٹ پھول جاتا ہے، یا پھر ایسے لوگ جن کا پیٹ باہر کی طرف نکل آیا ہے، جسم کی فالتو چربی اور موٹاپے کا شکار ہیں، ایسے لوگوں کو زیرے کا استعمال کرنے سے بہت عمدہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ معدہ اور آنتوں میں سے فاضل مادوں کو خارج کرنے میں مدد کرتا ہے اور گردوں کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند چیز ہے۔ بڑھے ہوئے کولیسٹرول کو کم کرنے میں اور یورک ایسڈ کی زیادتی کو کنٹرول کرنے میں یہ حد درجہ مفید اثرات کا حامل ہے۔ تو زیرے کو ہلکا سا بھوننے کے بعد چولہے سے اتار لیجئے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے اس میں سبز الائچی یعنی چھوٹی الائچی کا استعمال کرنا ہے۔ چنانچہ 30 گرام چھوٹی الائچی لے کر اس کے اندر سے دانے نکال لیجئے گا۔ سبز الائچی بھی معدہ کو تقویت دینے میں انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، معدہ اور سینے کی جلن کو دور کرتی ہے۔ یہ کیونکہ انتہائی خوشبودار چیز ہے اور جتنی بھی خوشبودار چیزیں ہیں ہمارا معدہ انہیں پسند کرتا ہے اور یہ ہمارے معدے کے لیے خاص طور پہ تقویت کا باعث بنتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو چیز آپ کو چاہیے وہ سونف ہے۔ سونف بھی معدہ کے لیے بے حد قیمتی فوائد کی حامل ہے۔ یہ نہ صرف معدہ اور جگر کی زائد گرمی کو کنٹرول کرتی ہے بلکہ نظام ہضم کو بہتر بنانے میں بھی کمال کے فوائد رکھتی ہے۔ جن لوگوں کو معدہ میں یا سینے میں جلن ہوتی ہے، گیس پادی، تیزابیت اور ہاضمہ کی خرابی جیسے مسائل سے دوچار ہیں، ایسے لوگوں کو سونف کا استعمال کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کئی لوگوں کو معدہ کی خرابی کے باعث منہ میں اکثر چھالے نکلتے رہتے ہیں، دانے نکل آتے ہیں جن میں شدید جلن ہوتی ہے، یا ایسے لوگ جنہیں معدہ کی خرابی کی وجہ سے ہی منہ میں سے یا سانسوں میں سے بدبو آتی ہے، ایسے لوگ بھی سونف کا استعمال کر کے ان تمام مسائل سے بآسانی چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو 20 گرام ہی سونف لے لیجئے اور پھر ان تینوں چیزوں کو پیس کر باریک کر دیجئے۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ اکثری نسخہ تیار ہو جائے گا۔ اسے کسی بند جار میں سنبھال کر رکھ لیجئے اور اس میں سے آدھا چمچ آپ نے صبح دوپہر شام کھانے کے بعد تازہ پانی سے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ اس میں حسب ذائقہ نمک سیاہ یعنی کالا نمک بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو دوسرا نسخہ ہے، اسے بنانے کے لیے ایک تو آپ نے تازہ ادرک کا ٹکڑا لینا ہے، اسے چھیل کر چھوٹا چھوٹا کاٹ لیجئے گا۔ معدہ کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے یہ سب سے زیادہ فائدہ مند چیز ہے۔ یہ نہ صرف بھوک کی خواہش کو بیدار کرتا ہے بلکہ کھائی گئی غذا کو منٹوں میں ہضم بھی کر دیتا ہے۔ معدہ میں رطوبات کی زیادتی کے باعث یا بلغمی مادوں کے رک جانے کی وجہ سے اگر بھوک بالکل نہ لگتی ہو، غذا ہضم نہ ہوتی ہو، گیس بہت زیادہ بنتی ہو اور اکثر بدہضمی کی شکایت رہتی ہو، تو ایسے میں ادرک کا استعمال کرنا آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ تو ادرک کو کاٹنے کے بعد اسے کوٹ کر قدرے پیس لیجئے اور پھر ایک باریک کپڑے میں سے نچوڑ کر اس کا رس نکال لیجئے۔ ادرک کا یہ رس 1 چمچ ہونا چاہیے اور پھر اس میں 1 چمچ ہی خالص شہد ملا کر مکس کر لیجئے۔ اسے آپ صبح سویرے نہار منہ اور 1 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے کھا لیا کریں۔ انشاءاللہ معدہ کی کمزوری کو یہ مکمل طور پہ دور کر دے گا۔